مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا قرض لے کر حج پر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہو چکی ہو تو اب ایسے شخص کو حج کی ادائیگی میں اگر کچھ تنگی آ جائے، یعنی حج فرض ہو چکا تھا اور کسی بھی وجہ سے حج نہ کر سکا تو آئندہ بھی وہ فرضیت باقی رہے گی۔ اب اگر اتنی استطاعت نہیں ہو پا رہی کہ اتنی موجود رقم میں حج ہو سکے تو جتنی رقم کی اب حاجت ہے تو اتنی اس کو قرض لے کر بھی حج کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ جس پہ حج فرض نہیں ہے تو اب جب حج فرض نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے قرض لینے کا بھی حکم نہیں دیا کہ قرض لے کر حج پر جائے، اور قرض نارمل جو آدمی عمرے کے لیے یا حج کی ادائیگی کے لیے یا دیگر اور کاموں کے لیے بھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے قرض لینے کی، تو قرض لینے والے کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ اور جب آدمی قرض کی ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کا معاملہ ہے تو قرض لیے تو ہوگی ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ چاہے قربانی کے وقت پہ بھی ایسا موقع آتا ہے اور اسی طرح یہ حج کے مواقع پر بھی، یا ویسے ہی اس نے قرضہ لیا ہوا ہے تو جن کا قرضہ ہے وہ پیسے ان کو نہیں دے رہا اور یہ عمرے کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے، تو ایسے میں شریعت کچھ کہے گی انہیں؟ قرض لینے والے پر قرض دینے والے کا ایک احسان ہوتا ہے کہ کسی شخص کی مجبوری کے پیش نظر کوئی آدمی 1,50,000 یہ قرض دے دیتا ہے۔ اب قرض جس نے لے لیا، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو وقت اس نے دیا ہے قرض کی ادائیگی کا، اس وقت سے پہلے یا اس وقت کے آنے پر قرض کی ادائیگی کر دیں، کہ ایک احسان کا بدلہ ایک احسان، کہ اس نے احسان کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اب اگر وقت پہ قرض کی ادائیگی نہیں کی اور ٹال مٹولیا، پیسے نہیں ہیں، کام دھندہ نہیں چل رہا، اب اس دوران عمرے پہ جانے کا ہوا تو عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ادھر 5 لاکھ اس سے لیے ہیں، 10 لاکھ اس سے لیے ہیں، 2 لاکھ اس سے لیے ہیں، وہ لوگ تقاضے کر رہے ہیں تو ان کو ٹال مٹولی کی جا رہی ہے کہ آپ پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہو، یہاں عمرہ خود بھی جا رہا ہے، اپنی فیملی کو بھی لے کے جا رہا ہے، اور سالانہ یا جب موقع ملتا ہے وہ عمرہ قضا نہیں ہو رہا، ہر سال مطلب ایک روٹین کے مطابق عمرے بھی ہو رہے ہیں، وہ قرض خواہوں کے قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس طرح لوگوں کو ان کے قرض کی ادائیگی میں جو ٹال مٹولی کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، غنی مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹولی سے کام لینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب قرض جن حضرات کا لیا ہے ان حضرات کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حج پہ گئے ہوئے، یہ غیر حضرت کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ان غیر حضرت کو کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت کا لفظ یعنی جناب کے معنوں میں، اور ایسی شخصیت جناب کہلانے کے حقدار نہیں ہے جو لوگوں کو ستائے، لوگوں کے قرض دبائیں، تو لوگوں کا قرض ادا کریں اور جیتے جی ہی قرض ادا کریں۔